کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی تو آپ اپنے پیچھے کیا وراثت چھوڑیں گے؟ آج ہم بائبل کے ایک نہایت جذباتی لمحے کا جائزہ لے رہے ہیں، موسیٰ کے آخری ایام، وہ شخص جو خدا کے ساتھ اس طرح چلا جیسے کوئی اور نہیں۔ یہ ایک زبردست سبق ہے مقصد کے ساتھ جینے اور ایک دیر پا اثر چھوڑنے کے بارے میں۔ ہماری بنیادی سچائی یہ ہے، ایک ایسی زندگی جو خدا کے ساتھ قریبی تعلق میں گزاری جائے، اس کے کلام کی رہنمائی میں ایسی وراثت چھوڑتی ہے جو ہماری زمینی زندگی سے کہیں آگے تک جاتی ہے۔ ہم استثناء 32، 45 سے 34 12 تک دیکھ رہے ہیں، جو موسیٰ کے آخری کلمات اسرائیل پر اس کی برکت اور اس کی وفات کو بیان کرتا ہے۔ یہ عبارت ہمیں ایک ایسے شخص کے دل کی جھلک دکھاتی ہے جو خدا کو راوبرو جانتا تھا اور 40 سال تک ایک قوم کی قیادت کرتا رہا۔ ذرا منظر کا تصور کریں، موسیٰ 120 سال کی عمر میں، جانتے ہوئے کہ اس کا وقت قریب ہے، اپنی قوم کو ایک آخری پیغام کے لیے جمع کرتا ہے۔ وہ خدا کے کلام کی اہمیت پر زور دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ الفاظ تمہارے لیے محض خالی باتیں نہیں ہیں، یہی تمہاری زندگی ہے۔ انہی کے ذریعے تم اس سرزمین میں طویل عمر پاؤ گے جسے تم یردن پار کر کے حاصل کرنے جا رہے ہو۔ یہ استثناء 32 47 ہے۔ کیا زبردست یاد دہانی ہے کہ خدا کا کلام صرف قوانین کا مجموعہ نہیں بلکہ زندگی اور برکت کا اصل سرچشمہ ہے۔ پھر کڑوی خوبصورت گھڑی میں خدا موسیٰ کو جبل نیبو پر چڑھنے کی اجازت دیتا ہے تاکہ وہ وعدہ شدہ سرزمین کو دیکھ سکے۔ اگرچہ وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا لیکن وہ وعدے کی تکمیل دیکھ سکتا ہے۔ میٹھی یاد دہانی، خدا ہمیں بلاتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے راستہ ہموار کریں، وہ برکتیں حاصل کریں جو شاید ہم اپنی زندگی میں نہ دیکھ سکیں۔ اپنی وفات سے پہلے موسیٰ بنی اسرائیل کے ہر قبیلے پر برکت کی دعا کرتا ہے۔ یہ دعا ایک دل سے نکلی ہوئی التجا ہے جو موسیٰ کی اپنی قوم سے گہری محبت کو ظاہر کرتی ہے، باوجود اس کے کہ ان لوگوں نے برسوں تک اسے مشکلات میں ڈالا۔ یہ عبارت موسیٰ کی ایک زبردست تعزیتی تقریر پر ختم ہوتی ہے۔ اس میں اسے نبیوں میں بے نظیر، خدا کا جانا پہچانا بندہ اور بے مثال نشانیاں اور معجزے دکھانے والا شخص قرار دیا گیا ہے۔ لیکن شاید سب سے حیران کن بات استثناء 34 7 میں ہے۔ موسیٰ کی عمر وفات کے وقت 120 سال تھی، مگر نہ تو اس کی آنکھیں کمزور ہوئی تھیں اور نہ ہی اس کی طاقت ختم ہوئی تھی۔ یہ اس بات کا زبردست اظہار ہے جب زندگی خدا کی حضوری میں اور اس کے مقصد کے لیے گزاری جائے تو ہوتی ہے۔ ہم موسیٰ کے آخری دنوں سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے، خدا کا کلام برکت اور مقصد بھری زندگی کی کنجی ہے۔ موسیٰ نے بار بار اس پر زور دیا اور لوگوں کو ترغیب دی کہ وہ خدا کے کلام کو دل سے لگائیں۔ مجھے آپ سے پوچھنے دیجیے، آپ اپنی زندگی میں خدا کے کلام کو کتنی سنجیدگی سے لیتے ہیں؟ اور دوسرا، آپ کی میراث آپ کے خدا کے ساتھ تعلق سے تشکیل پاتی ہے۔ موسیٰ کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ وہ خدا کو راوبرو جانتا تھا۔ یہی قریبی تعلق اس کی طاقت کا سرچشمہ تھا اور اس کے اثر کی بنیاد بھی۔ آپ کا خدا سے تعلق کیسا ہے؟ تیسری بات، سچی قیادت ان لوگوں سے محبت کرنا اور انہیں برکت دینا جن کی آپ رہنمائی کرتے ہیں، چاہے یہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ موسیٰ کا آخری عمل اس نے انہی لوگوں کو برکت دی جنہوں نے اکثر اس کے خلاف بغاوت کی تھی۔ چوتھی بات، بعض اوقات آپ کا بڑا کام دوسروں کے لیے راستہ تیار کرنا ہوتا ہے۔ موسیٰ خود وعدہ کی سرزمین میں داخل نہ ہوا، لیکن اس نے لوگوں کو اس کے لیے تیار کیا۔ اب تیار ہیں کہ آپ ایسی برکتوں کی کوشش کریں جن سے دوسروں کو آپ کے بعد فائدہ۔ خود دیکھا کہ رومانیہ میں ایک پادری نے کیسے اگلی نسل کے لیے اپنی قوم میں روحانی بیداری کا راستہ ہموار کیا۔ میں نے آپ کو پچھلی اقساط میں پادری لیویولا کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ خدا کا ایک ذریعہ تھے جنہوں نے کمیونزم کے تاریک دور میں رومانیہ میں روحانی بیداری کی پکار دی۔ انہوں نے لوگوں کو ایک غیر معمولی طریقے سے دعا کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا، دعا کرو کہ ایک دن ہم اپنے اسٹیڈیمز میں کھڑے ہو کر خوشخبری سنا سکیں۔ لوگوں کو یہ ناممکن لگتا تھا۔
ताहम उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि इंसानों के लिए ये नामुमकिन है, लेकिन खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है। लोगों ने दुआ की और कुल्लिसिया ने एक अजीम रूहानी बेदारी का तजर्बा किया। ये बेदारी दूसरी गिरजाघरों और बरादरियों तक फैल गई। कम्युनिस्टों ने खुदा की तहरीक को रोकने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने पादरी को हटा दिया, पादरी को रोका, लेकिन वो इस चीज को नहीं रोक सके जो उसने शुरू की थी, एक दुआ गो कुल्लिसिया। पादरी लिवियो एक विरासत छोड़ गए। रोमानिया में रूहानी बेदारी आई। इनकलाब के बाद मुझे याद है कि मैं स्टेडियम में खड़ा था, हजारों लोगों को खुशखबरी सुनाने की तैयारी कर रहा था। मेरे मुतरजिन ने मेरी तरफ देखा, कहा, क्या तुम जानते हो कि आज क्या दिन है? हैरान होकर मैंने पूछा, आज क्या दिन है? उसने कहा, ये वो दिन है जिसके लिए हमारे पादरी ने हमें दुआ करना सिखाया था। ये एक दिन हम अपनी कौम के स्टेडियम्स में खड़े होकर खुशखबरी का ऐलान करेंगे। पादरी लिवियोला इस दिन वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी विरासत वाज़े तौर पर नजर आ रही थी। तो मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप खुदा के साथ करीबी ताल्लुक कायम कर रहे हैं। आप दूसरों को कैसे बरकत दे सकते हैं और उन्हें तैयार कर सकते हैं, चाहे अब खुद इसका मुकम्मल फल ना देख पाएं। याद रखें, वही खुदा जिसने मूसा से रूबारू बात की, आज आपको भी एक गहरे ताल्लुक की दावत दे रहा है। वो आपको बिला रहा है कि इसके कलाम से रहनुमाई हासिल करें, इसके साथ कुर्बत में चलें और दूसरों को बरकत देने पर तवज्जो दें। मूसा की विरासत आपके लिए तहरीक बने। शायद आप किसी कौम की क़यादत न करें या बड़े मिशन का हिस्सा ना हो, लेकिन आप खुदा को गहराई से जान सकते हैं। आप उसके कलाम को अपनी जिंदगी को ढालने दें। आप दूसरों को बरकत दे सकते हैं और खुदा के वादों की तकमील के लिए राह बना सकते हैं, यहां तक कि अपनी जिंदगी के बाद भी। क्या आप मूसा की तरह खुदा के साथ करीबी रफाकत में जीने का इंतखाब करेंगे? क्या तुम दूसरों को बरकत दोगे, हता कि जब यह मुश्किल हो? याद रखें, ये दुनिया की नजर में अजमत हासिल करने के बारे में नहीं है, यह खुदा के साथ अपनी राह में वफादारी के बारे में है। मूसा की तरह यह कहा जा सके कि अपने खुदा को राव-बरावे जाना और उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे, कि जिंदगी ने दूसरों को रहनुमाई। अब यही वो विरासत है जो छोड़ने के लायक है।